بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام جو سہ روزہ تربیتی درس کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پہلا درس کل ہو چکا ہے اور آج اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل اس تربیتی سلسلے کا اختتام ہوگا. کل کے درس میں آپ کو میت کے غسل سے متعلق شرعی رہنمائی اور توجیہات بتائی گئی تھی، اور پھر آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیے گئے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی کفن سے متعلق مختصر گفتگو ہوگی، پھر آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور پھر عملی طور سے پریکٹیکل طور سے کچھ حد تک آپ کو دکھایا جائے گا کہ کیسے غسل دینا چاہیے اور کیسے کفن پہنانا چاہیے. ویسے اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں
یہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اور درس دروس سے لے کر کے سلسلہ وار جمعہ کے خطبات میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ علم کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی معلومات ملے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اس پر عمل شروع کر دیں۔ عمل شروع کر دیں گے تو بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، اور اگر عمل نہیں شروع کریں گے تو سال دو سال کے بعد ایسا لگے گا کہ پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں، ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو چاہے میں ہوں اور چاہے دیگر معزز علماء کرام ہوں، چاہے ہم سے پہلے کہ ائمہ کرام ہوں، سارے کے سارے علماء اور ائمہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کے سامنے نبی علیہ السلام کی نبوی توجیہات کو رکھا جائے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لیکن دین کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ میت کو غسل دینا یا کفن پہنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس میں کوئی پیچیدگی۔ ہم زندگی بھر غسل لیتے ہیں، جیسے غسل لیتے ہیں ویسے میت کو غسل دے دینا، لیکن اگر آپ پریکٹیکل جائیے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گاؤں اور بہت سارے ایسے احباب ان ساری سختیوں اور بدعات اور خرافات سے محفوظ ہیں، ورنہ آپ جائیے تو علاقے میں ایسی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور ایسی ایسی ترتیب، ایسا سسٹم، ایسا پروٹوکول کہ ایک نوجوان تو کبھی سوچے گا نہیں غسل دینے کی، یہ تو اپنے بس کی بات ہی نہیں۔ تو وہ ذہن سے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تذکیر ہونی چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے، تواصی بالحق ہونا چاہیے۔ اس کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میت کی تکفین ہے، یعنی میت کو کفن کس طرح سے ہم دیں گے۔ میت کے کفن سے متعلق سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کفن دینے کا کیا حکم ہے۔ تو میت کو کفن دینا یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محرم شخص کے بارے میں جو اپنی اونٹنی سے گر کر کے وفات پا گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے کہا وَكَفِّنُوهُ، ان کو کفن پہناؤ۔ آپ نے آرڈر دیا، امر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو میت کو کفن پہنانا یہ واجب اور فرض اور لازم ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو بھی اس کے اخراجات ہوں گے، اگر کوئی صاحب خیر، کوئی اس کا رشتہ دار اگر اس کو اپنے سر پہ لیتا ہے تو الحمدللہ اللہ اس کو جزائے خیر دے گا، اور نہیں لیتا ہے تو میت کے مال سے اس کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن کفن دینے کی ذمہ داری ہم لوگوں کی،
جو لوگ اس کے اقربا ہیں، اعزا اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کو کفن پہنائیں۔ کفن کے بارے میں دوسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کفن کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ اس تعلق سے ہمارے معاشرے اور سماج میں سنت سے دوری پائی جاتی ہے، اس لیے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مردوں کی بات کر لیتے ہیں، تو مردوں کو 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا، 3 کپڑوں میں۔ اب یہ 3 کپڑے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو 3 سیدھی سیدھی چادریں ہوں، ان چادروں میں مرد کو جو ہے کفنایا جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو سیدھا 3 چادروں میں کفنایا گیا۔ ایک یہ شکل ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ 3 چادریں لی جائیں، ایک چادر کا ازار بنا لیا جائے اور دوسرے چادر کی قمیص بنا لی جائے، اور ایک چادر کو سیدھا رکھا جائے، ازار پہنایا جائے اور قمیص اس کو پہنائی جائے میت کو، اور پھر چادر میں اس کو لپیٹ دیا جائے۔ تو یہ بھی 3 کپڑے ہیں اور وہ بھی 3 کپڑے ہیں، وہ 3 سیدھی چادریں ہیں اور اس میں ایک ازار ہے، ایک قمیص ہے اور ایک سیدھی چادر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا کپڑا مرد کی کفن میں نہیں ہے، نہ امامہ ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ اور کسی طرح کوئی کپڑا، اور اگر اس میں رکھا جاتا ہے یا پہنایا جاتا ہے مرد کو تو یہ بدعات اور خرافات میں سے آئے گا۔ تو میت جب مرد ہو تو اس کے کفن کے یہ کپڑے ہیں۔ رہی میت اگر عورت ہے تو ان کو کتنے کپڑے پہنایا جائے، اس تعلق سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جو 3 چادریں یہ مرد کے لیے ہیں، انہی 3 چادروں میں عورتوں کو بھی کفنایا جا سکتا ہے، اور اس کی بھی جو ہے کیا نام ہے وہی شکل ہوگی کہ ایک کا ازار بنا لیا جائے اور ایک کی قمیص بنا لی جائے اور ایک چادر کو لپٹ دی جائے، یعنی جیسے مردوں کو کفناتے ہیں ویسے عورت کو کفنایا جائے، اور یا تو تینوں چادروں کو سیدھے بچھا دیا جائے اور تینوں چادروں میں اس عورت کو لپیٹ دیا جائے۔ یہ 2 شکلیں عورت کی ہو گئی، لیکن اہل علم نے اس چیز کو لکھا ہے کہ زیادہ افضل عورت کے لیے 5 کپڑا ہے، عورت کے لیے زیادہ افضل 5 کپڑا ہے، اور اس تعلق سے 2-3 حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک تو لیلہ بنت قائف الثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا تھا، تو اس میں ہے کہ 5 کپڑے میں کفنایا تھا۔ ایسے ہی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں بھی ہے کہ فَكَفَّنَّاهَا فِي 5 أَثْوَابٍ، کہ ہم نے ان کو کفن پہنایا 5 کپڑوں میں۔ تو 5 کپڑوں میں عورت کو کفن دینا یہ زیادہ افضل ہے، اور 3 کپڑے میں دینا جائز ہے۔ اب 5 کپڑے جو کفن کے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک چادر کو ازار بنایا جائے گا اور دوسری چادر کو قمیص بنایا جائے گا اور تیسری چادر کو دوپٹہ بنایا جائے گا۔ ازار کو عورت کے بدن سے علم نے لکھا ہے کہ سینے سے لے کر کے نیچے کے پورے حصہ کو لپیٹ دیا جائے گا ازار، اور قمیص
کو اس کو پہنا دیا جائے گا، اور دوپٹے کو سر اور سر کے سارے بال اور یہ چہرے، پیشانی، اور یہ کیسے خواتین جو ہے دوپٹہ کیسے زندگی میں ہوتی ہیں، دوپٹہ سے پورا سینہ ہونا تک جو ہے پیٹ تک پورا چھپ جاتا ہے، تو ایسے یہ دوپٹہ سر سے لے کر کے پورا لپیٹ دیا جائے گا کہ سینہ اور پیٹھ کا حصہ یہ پورا چھپ جائے۔ 3 کپڑا ہو گیا، ازار، قمیص، دوپٹہ، پھر بچی 2 چادریں، تو دونوں چادروں کو بچھا دیا جائے گا اور دونوں چادروں کو ایک کے بعد دیگرے لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ عورت کے کفن کے کپڑے ہیں۔ کفن کے کپڑوں کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ ان کو سلا جائے گا یا نہیں سلا جائے گا۔ بعض جگہوں کے بارے میں بعض ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ باقاعدہ شلوار اور قمیص سلا جاتا ہے، حالانکہ شلوار کا کفن کے کپڑوں میں تذکرہ ہی نہیں، شلوار کا کفن کے کپڑوں میں ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے بھی جو ذکر آیا ہے وہ ازار ہے، اور مردوں کے تعلق سے بھی جو ذکر آیا ہے ازار ہے۔ ازار کو سلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قمیص جو ہے اگر سلنا چاہتے ہیں تو معمولی کچھ ٹاکے مار سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم قمیص سل کر کے پہنتے ہیں اس طریقے سے تو ہم پہنا ہی نہیں پائیں گے۔ اگر سل دیا جائے باقاعدہ قمیص تو اس کو ہاتھ کیسے پہنائیں گے؟ ہاتھ تو سیدھے رہتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے نہیں ہوں گے، لائک کوئی زبردستی کرے اور سختی کرے تو یہ تو درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر معمولی کچھ ایسے ٹاکے مارے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل ہماری طرح سے قمیص کو سل دیا جائے تو یہ اس کو پہنانا ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح سے نہ سلا جائے کہ اس کو جو ہے کفن پہنانے کے لیے تکلیف ہو۔ معمولی جو ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے ہمارے ادھر جو کفنایا جاتا ہے کہ وہ چادر جو قمیص بنائی جاتی ہے اس کو قمیص کی شکل پہ کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر بٹن کے لیے ہے تو ایسے کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر ادھر سے کھلا رہتا ہے تو اس کی شکل میں تھوڑا سا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور بیچ میں گلا بنا دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو گلے سے نکال کر کے ایک پٹا نیچے اور دوسرا پٹا اوپر، اس طریقے سے جو ہے قمیص کی شکل میں بن جاتا ہے، سلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر سلنا ہے تو سلنا اسی حد تک ہوگا کہ اس کو پہنانے میں تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو بہت ہی نرمی اور بہت رحم دلی کے ساتھ غسل دینے، کفن پہنانے اور قبرستان میں لے جانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی کسی طریقے سے بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی اور میت کی تکفین کے تعلق سے، جس میں بات یہ آئی کہ کتنے کپڑوں میں کفنایا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ تنگی ہونے کی حالت میں ایک ہی کپڑے میں کفنا سکتے ہیں، یعنی گویا کہ 3 کپڑوں میں یا 5 کپڑوں میں کفنانا یہ مستحب اور افضل ہے، لیکن اگر کہیں تنگی ہے، کمی ہے کپڑوں کی تو ایک ہی کپڑے میں بھی کفنا سکتے ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی ایک چادر میں لپیٹ دیجئے اور یہ جو ہے کہ نام سے کفن ہو گیا۔ اگر کپڑے کی تنگی ہے، جیسے کہ ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ غزوہ احد کے دن ان کو شہید کیا گیا تو ان کو ایک کپڑے میں کفنایا گیا، اور وہ کپڑا بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جو ان کے پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ سر کو چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشارے پر آخر میں سر کو چھپایا گیا اور پیر پر گھاس ڈال دی گئی، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے کیا نام ہے دفنایا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنگی ہے اور نہیں ہے تو یہ جو ہے کیا نام ہے حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک کپڑے میں کفنایا جائے۔ کفن کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کفن کے کپڑے میں کثافت اور نظافت کا خیال رکھیں۔ کپڑا موٹا ہو، باریک نہ ہو، ہلکا نہ ہو، کپڑا موٹا ہو اور صاف ستھرا ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، ضروری نہیں کہ نیا ہو،
پرانا بھی رہے گا تبھی چل جائے گا. اس لیے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک چادر دیا اور کہا کہ اس میں کچھ داغ لگا ہوا تھا، پرانی چادر تھی، کہا یہ داغ دھل کر کے مجھے اسی میں کفنانا. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان یہ تو پرانا ہے، تو نیا کفن کیوں نہ ہم لے لیں؟ تو بس صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب، اور بھی اس طرح کے آثار ہیں صحابہ کرام کے، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا نیا ہی ہو. اگر پرانے کپڑے میں بھی کفنا دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جس سے جو آثار موجود ہیں. تو کفن جو ہے اس میں موٹا ہونا چاہیے، پردہ پوشی ہو سکے، ستر پوشی ہو سکے، اور اسی طریقے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفنائے تو اچھا کفن پہنائے، اچھا کفن پہنائے. لیکن اچھا کفن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کیجیے، آپ غلو کیجیے، آپ لاکھوں روپیہ خوب ہائی کوالٹی کا کفن کپڑا لانے کے لیے خرچ کر دیجیے، یہ بھی مطلب نہیں ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں اسلام کہتا ہے خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین چیز میڈیم ہوتی ہے، بیچ والی چیز ہوتی ہے، نہ ایک دم ہلکا معمولی اور نہ بہت ہائی فائی، متوسط قسم کا کپڑا لائیے اور اس میں جو ہے کیا کفنائیے. اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہید کے بارے میں، شہید کو ان کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں وہ نہیں اتارے جائیں گے. شہید جو میدان جنگ میں، جس کے بارے میں کل بات ہوئی، ان کے غسل کے تعلق سے غسل نہیں دیا جائے گا. جو میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ جس کپڑے میں بھی ہوں، چاہے وہ جبہ پہنے ہوں، کرتا پاجامہ پہنے ہوں، قمیص پہنے ہوں، پینٹ پہنے ہوں، جو بھی پہنے ہوں، ان کے کپڑوں کو نکالا نہیں جائے گا اور اسی کپڑے کے اوپر وہ کفن پہنایا جائے گا، غسل بھی نہیں دیا جائے گا. تو غسل نہیں دیا، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ان کے کپڑوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو. خون بھی نہیں صاف کیا جائے گا. جو انہیں زخم لگی اور وار لگی اور جس سے خون بہ رہا ہے اور خون بہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو بھی صاف مت کرو، ان کے کپڑوں اور کے خون کے ساتھ ان کو کفنا دو. تو شہید کو ان کے کپڑے نہیں نکالے جائیں گے اور ان کے کپڑوں کے اوپر کفن پہنایا جائے گا. اور کفن پہنانے کا وہی طریقہ ہوگا جو عام مردوں کا ہے کہ 3 کپڑے میں یا تو 3 چادر یا ایک ازار اور ایک قمیص اور ایک چادر، اس طریقے سے، اور اگر نہیں ملے تو ایک ہی چادر جو ہے کیا نام ہے کافی ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اضطراری حالت میں، چونکہ علماء اس چیز کو لکھتے ہیں اس لیے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں ایک کپڑے میں ایک سے زائد مردوں کو کفنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب کچھ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، اور مطلب یہ ہے غلط جو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چادر میں 2-3 لوگوں کو لپیٹ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ایک چادر میں 2-3 لوگوں کو نہیں لپیٹا جائے گا. ایک چادر میں مجبوری کی صورت میں 2-3 لوگوں کو کفنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چادر پھاڑ کر کے 2-3 لوگوں کو کفن دی جا سکتی ہے. جیسے ایک لمبی چادر ہے، اب 2 لوگ ہیں اور ایک ہی چادر ہے، آدھا آدھا کر دیجئے، آدھا ان کے جسم پر لپیٹ دیجئے، آدھا ان کے جسم پر لپیٹ دیجئے. نہیں جو ہے کیا نام ہے، اگر پورا پہنچتا ہے تو گھٹنے سے نیچے جو ہے کیا نام ہے گھاس رکھ دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چادر کو پھاڑ کر کے تقسیم کر کے 2-3 مردوں کو کفنایا جا سکتا اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں احد کے دن ایسا کیا تھا. چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اتنے لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی چادر میں 2-2, 3-3 لوگوں کو کفنایا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ہی چادر میں لپیٹ دیا تھا. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چادر میں لپیٹ دینا ہے. ایک چادر میں لپیٹنا تو بہت غلط ہو جائے گا. ایک مردے کو جو بھی جب چادر میں لپیٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ننگا ہی ہے چادر کے اندر، تو دونوں کو تینوں کو ساتھ میں کیسے لپیٹ سکتے ہیں؟ تو یہ مطلب نہیں سمجھا جائے کہ ایک چادر میں 2-3 کو لپیٹ دیں گے، بلکہ ایک چادر کے ٹکڑے کر کے 2-3 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اگر نہیں کپڑا ہو پا رہا ہے
تو ناف سے لے کر کے گھٹنا تک ہی جو ہے کہ نام چھپا دیا جائے گا اور ان کو کفنا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کفن کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے کفن کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور عمرہ یا حج کا اس نے احرام باندھا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ احرام کی جو 2 چادریں اس نے پہن رکھی ہیں اسی کو اس کا کفن بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ان کے دونوں کپڑے میں کفناؤ، اور باقاعدہ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ تو محرم کو ان کی دونوں چادروں میں جس میں احرام باندھا ہے انہوں نے اس میں ہی کفنایا جائے گا، ان کو مزید اور جو ہے دوسرے کپڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفن کے کپڑوں کے تعلق سے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ سفید ہو، بہتر اور افضل یہ ہے کہ کپڑے سفید ہو، لیکن غیر سفید کپڑے میں بھی ہم مردے کو کفنا سکتے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس چادر میں کفنایا گیا تھا دھاری دار چادر تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سفید کپڑا تمہارا سب سے اچھا کپڑا ہے، اس کو زیادہ پہننے کا اہتمام کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ تو اس لیے سفید کپڑے میں کفنانا یہ افضل ہے، اس کا ہی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں غیر سفید کپڑے میں کفنا دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کفن میں خوشبو لگانا اور میت کو غسل دینے کے بعد ان کے بدن میں خوشبو لگانا، یہ دونوں چیزیں مسنون ہیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل دے لیں تو ان کو کسی سوکھے کپڑے سے ان کے بدن کو پوچھ دیجئے، سکھا دیجئے، اور کوئی سوکھی چادر ان کے اوپر ڈال دیجئے، گیلی چادر جو یا لنگی جس میں آپ نے غسل دیا اس کو ہٹا دیجئے، اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے لائیے جہاں ان کو کفن پہنانا، کفن کے پہلے کپڑے پہلے وہاں پھیلا دیجئے ترتیب کے ساتھ۔ اگر آپ کو قمیص اور ازار آپ نے بنایا ہے تو اس کے حساب سے اس کو پھیلا دیجئے، چادریں ہیں تو اس کے حساب سے پھیلا دیجئے، اور لا کر کے ان کو وہاں لٹا دیجئے۔ لٹانے کے بعد اچھی طریقے سے ان کے بدن میں خوشبو لگائیے، کفن میں بھی خوشبو لگائیے اچھی طریقے سے، اور 3 مرتبہ خوشبو لگائیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم خوشبو لگاؤ اپنے مردوں کو تو 3 مرتبہ خوشبو لگاؤ، 3 مرتبہ خوشبو لگائیے، پھر اس کے بعد کپڑوں کو ترتیب وار جو ہے کیا نام ہے اس کو پلٹ کر کے ان کو لپیٹ دیجئے اور سر کی طرف کسی بندھن سے باندھ دیجئے۔ بیچ میں بھی اگر آپ باندھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ کپڑے جمے رہیں، وہ جو ہے کہ سطر کھلنے کا ڈر نہ رہے، پھر پیر کی طرف جو ہے باندھ دیجئے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہے کیا نام ہے کفن کے کپڑوں کو خوشبو لگانا چاہیے۔ تو یہ کفن کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ کفن دینے والوں کے بارے میں، جو لوگ میت کو کفن دیتے ہیں، یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کو کفن دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن ریشم کے کپڑے پہنائے گا، یعنی یہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے یا ایک چھوٹی سی توجہ آپ کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے شیخ کی کتاب ہے عبد الواحد انوری یوسفی حفظہ اللہ، جو کھیڑ مرکز دعوت الاسلامیہ کے بہت ہی سینئر داعی مبلغ ہیں، اور ہمارے کوکن کے علاقے میں تقریباً 50 سال انہوں نے کام کیا ہے اور کافی تجربہ ہے۔ شیخ نے انہوں نے کتاب ان کی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے آخر میں کہ کفن کے تعلق سے کچھ بدعات ہم جانیں تاکہ کبھی رشتہ دار کے ہاں جائیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ میت کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر چادروں پر چت لٹا دیا جاتا ہے، پھر کچھ لوگ چادروں کا ایک ایک کونا پکڑ کر ایک آواز میں سورۃ الملک اور بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھ کر چادروں کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تبارک الذی کا پڑھنا سنت نہیں، بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کچھ دعائیں، کچھ آیتیں، کچھ صورتیں پڑھتے ہوئے کفن کو لپیٹتے ہیں، سب بدعات و خرافات میں سے کوئی بھی دعا نہ غسل دیتے وقت ہے نہ کفن پہناتے وقت ہے۔ بس جو وضو کرائیں گے آپ کو وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے،
اور وضو کے بعد جو ہے کیا نام ہے وضو کی دعا پڑھنی ہے. باقی جب آپ کفن پہنانے کے لیے لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنا چاہیے, بسم اللہ کر کے کفن پہنائیے. اسی طریقے سے کفن پر کسی طرح کی کوئی بھی تحریر سنت سے ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلمہ طیبہ, عہد نامہ, قرآنی آیات, یہ سب بدعات ہیں. آپ جائیں گے علاقے میں تو دیکھیں گے کہ کفن پہ بہت سارے لوگ چیزیں لکھتے ہیں. کسی کپڑے اور کاغذ پر قرآنی آیات, کلمہ طیبہ یا دیگر اذکار لکھ کر میت کے سینے پر رکھ دینا کہ اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی, یہ بھی جو ہے بدعت ہے. چھوٹے بچے اور بچیوں کے انتقال کر جانے پر انہیں کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر دفن کرنا, یہ بھی بدعت اور خرافات میں سے ہے. بچوں اور بچیوں کو نئے کپڑے بہت سے لوگ پہناتے ہیں. دولہا اور دلہن میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو کفن کے بجائے اسے شادی کے کپڑے اور صحرا وغیرہ پہنا کر دفن کرنا, یہ بھی بدعت اور خرافات میں سے ہے. کاغذ پر میت کا نام لکھ کر اس کے ساتھ یہ تحریر کرنا کہ یہ میت کلمہ شہادت کا قائل تھا, یہ ساری چیزیں بدعت خرافات میں سے ہیں. اسی طریقے سے کفن پہنانے کے بعد عام لوگوں کے میں میت کے دیدار کے لیے اعلان کرنا اور بلانا, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ چلتا ہے, ہمارے یہاں بھی چلتا ہے, لیکن دسیوں بار بتایا گیا ہے کہ میت جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد سے اس کے قبر میں اتارنے تک جب بھی آپ اس کو دیکھ لیں دیدار, وہ کیا ہے, دیدار ہے. لیکن ہمارے یہاں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے دسیوں بار میت کو دیکھ رہا ہے, لیکن جب نہا دھلا کر کفن پہنا دیا جائے گا تب لائن لگا کر کے دیدار کریں گے لوگ. یہ بدعت ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے میرے بھائی, کوئی ضرورت نہیں. اور دیدار کے لیے بلانا یہ تو ویسے ہی غلط ہے, کیونکہ دیدار جو ہے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. بھائی جس کا دل کہے دیدار کر لے, جس کا دل کہے دیدار نہ کرے. کوئی صبح پہنچا, کوئی بعد میں پہنچا, تو یہ غسل دے کر کے باقاعدہ کفن پہنا کر کے اس کو کہیں رکھنا اور باقاعدہ لوگوں کو دعوت دینا, یہ بھی درست نہیں ہے جیسے کہ شیخ نے لکھا ہے. اسی طریقے سے کفن کے تعلق سے بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے کفن کے کپڑے خرید لیتے ہیں اور جاتے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, تو زمزم کے پانی سے دھل کر لے کے آتے ہیں. زمزم کے پانی کے دھلنے سے آپ کے گناہ نہیں معاف ہوں گے میرے بھائی, بلکہ اور گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر چڑھتا ہے, کیونکہ آپ بدعت انجام دے رہے ہیں. آپ توحید کو اپنائیے, اللہ رب العزت کی اطاعت کیجئے, تب آپ کے گناہ جو ہے معاف ہوں گے اور آپ کامیاب ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے, اسی طریقے سے کسی بزرگ کے امامے یا کسی اور کپڑے میں کفن دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام بدعت میں سے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو کفن کے تعلق سے تھی, اور یہ ہمارا آج کے درس کا پہلا مرحلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا.